بلندیوں تک پہنچی اور اس کا شمار دنیا کی صف اول کی ایجنسیوں میں ہونے لگا۔ یہ سب کچھ سانحہ بھاولپور میں شہید ہونے والے جنرل اختر عبد الرحمان کی قیادت میں ہوا۔ داخلی، سیاسی اور خارجی عوامل کے شدید دباؤ کے باوجود جنرل اختر آخری لمحے تک میڈیا سے دور رہے، جہاں افغانستان میں ان کے اور ISI کے کردار کی تمام تفصیلات سانحہ بھاولپور کے بعد منظر عام پر آئیں۔ جنرل ندیم انجم نے بھی اپنے پیش رو سے قطع نظر میڈیا سے گریز کی اسی روایت کو پسند کیا۔ 27 اکتوبر کو یکا یک ان کی رونمائی اچنبے کی بات تھی۔ انہیں خود بھی اس کا اندازہ تھا، لہٰذا ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ ذاتی تصاویر اور تشہیر پر میری پالیسی واضح ہے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں۔ جنرل کی دلیل بجا تھی۔ بلا شبہ جھوٹ کے توڑ مار اور بہتان کے انبار کے بعد روایت کی کھو سے نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ فوج عمران خان کی طرف سے برہنہ کرخت، بے ڈھب اور زہرناک تنقید کی زد میں تھی۔ یہ تنقید نہیں، کھلی توہین، تضحیک اور دشنام ترازی تھی۔ نام لے لے کر اور نام دے دے کر زہر میں بجھے ایسے تیر برسائے گئے کہ ساری حدیں پامال ہو گئیں، یہاں تک کہ آرمی چیف کی تقرری کے نہایت حساس موضوع کو بھی متاع کوچہ و بازار بنا دیا۔ گزشتہ پون صدی کے دوران فوج کے سیاسی کردار پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی، کبھی دھیمے، کبھی اونچے سروں میں۔ اس مرض کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا گیا تھا۔ لمحہ فکریہ ہے کہ عمران خان نے فوج کو تختہ مشق اس وقت بنایا جب وہ سیاست سے دستکش ہو کر سختی سے اپنی آئینی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کا ادارہ جاتی فیصلہ کر چکی تھی۔ خان صاحب صرف اس لیے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں کہ فوج ان کی پدرانہ و مادرانہ سرپرستی سے دستبردار ہو کر اپنے دستوری وظیفے کی طرف کیوں پلٹ گئی ہے۔ عمران خان کے اس اضطراب کا تجزیہ مشکل نہیں۔ تحریک انصاف نے 1996 میں آنکھ کھولی۔ اگلے برس 1997 کے انتخابات میں کوئی نشست اس کے حصے میں نہ آئی۔ خود عمران خان 8 نشستوں سے ہار گئے۔ انتخابی راستہ انہیں مشکل لگا۔ جلد ہی اکتوبر 1999 میں مارشل لا کا ناقوس بجا۔ بلند و بانگ دعووں کے ساتھ وجود میں آنے والی ایک نوزائیدہ جماعت کے پرعزم قائد کی حیثیت سے عمران خان کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ ماضی کی متعفن روایات سے ہٹ کر آئین اور جمہوریت کی پاسبانی کے لیے سر مقتل آئیں اور پوری توانائی کے ساتھ وہ کچھ کہیں جو آج 23 برس بعد وہ ناروا طور پر کہہ رہے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ کہ وہ آئین، جمہوریت، عوامی حاکمیت اور تبدیلی کے نعروں کو غیر مستعمل بلے کی طرح کباڑ خانے میں پھینک کر آئین شکن ڈکٹیٹر کی انگلی تھامے اپنی منزل مراد کی طرف سفر کا آغاز کریں۔ تب خان صاحب نے آئین شکن کو جانور کہا، نہ میر جعفر، نہ میر صادق، نہ کچھ اور۔ انہوں نے آمریت کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کا نعرہ بھی نہ لگایا۔ رضاکارانہ خود سپردگی کے والہانہ پن کے ساتھ ڈکٹیٹر کے عزائم کے توق و رسن کو زیب دست و گلو کیا اور ساری امیدیں ایک جرنیل کی خوشنودی اور دلداری سے جوڑ لیں۔ تن من دھن سے مشرف کے رسوائے زمانہ ریفرنڈم کا ہراول دستہ بن گئے۔ معاوضے کے طور پر ڈکٹیٹر کے سامنے قومی اسمبلی کی 100 نشستوں کا بھاری بھرکم بل پیش کر دیا۔ مشرف نے کہا، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق آپ کی اوقات زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سیٹیں ہیں، میں آپ کو 8 سے 10 سیٹیں دے سکتا ہوں۔ خان صاحب کے شیشہ دل پر بال آ گیا۔ الیکشن لڑا، صرف اپنی نشست جیت پائے، لیکن یہ بات ان کی کتاب سیاست کا سنہری درس بن گئی کہ بارگاہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے صرف آمروں یا طاقت کے حقیقی سرچشموں کی آشیرواد ہی ثمر آور ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، خان صاحب اس درس کو نہیں بھولے، بس اپنی کشت ویراں کی منڈیر پر بیٹھے آسمان پر نظریں جمائے ابر بہار کی دعا مانگتے رہے۔ لگ بھگ 1 عشرے کے بعد مارگلا کی پہاڑیوں سے سرمئی گھٹا اٹھی تو خان صاحب کو لگا کہ تخم آرزو پھوٹنے کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ PTI کی بلائیں لیتی ہواؤں کا پہلا بڑا مظاہرہ
2011 का लाहौरी जलसा था। सितम ये हुआ कि रुखसत के लिए कमर बस्ता आर्मी चीफ जनरल कियानी ने खुल खेलती खुद मामला हवाओं को अपनी हदूद में रहने का सख्त हुक्म जारी किया। मारगला से उठने वाली घंघोर घटाएं बिन बरसें अपने ठिकानों को पलट गईं। जनरल कियानी के रुखसत होते ही इंसाफ परवर हवाओं और घटाओं ने एक बार फिर क्यामत खेज अंगड़ाई ली। ये तौबा शिकन अंगड़ाई नवाज शरीफ की नाअहली, आरटीएस की नागहानी मौत और उस वक्त के DGISPR जनरल आसिफ गफूर के इस ट्वीट पर टूटी, वतइज्जु मन तशा वतजिल्लु मन तशा। इमरान खान वजीर आजम बन गए। हवाओं और घटाओं की सरशारी जारी रही। वो खान साहब की किश्ते वैरा को आबे जर से सेंचती, अपने लहू में गुंदी खाद डालती और अपोजिशन को कीड़े मकोड़े समझकर मुसलसल करम कुश अद्वियात छिड़कती रहीं। 4.25 बरस बाद पता चला कि इस कश्ते वीरां से सिर्फ खंजर नुमा कांटे ही उग सकते हैं। शिकस्ता दिल हवाओं और घटाओं ने बिस्तर समेटा और अपनी गुबाओं में बुक्कल मारकर बैठ गईं। मुसल्ला अफवाज ने अहद किया कि आइंदा वो अपनी मुकद्दस वर्दी को सियासी आलाइशों से पाक रखेगी। यकायक खान साहिब लको तक दश्ते बेअमा की जलती बलती धूप में तन्हा रह गए। अब वो फौज के खिलाफ सिर्फ इसलिए आग उगल रहे हैं कि उसने उनके सर पर तना साहिबान आफियत क्यों उठा लिया है। ISI चीफ ने तंग आमद व जंग आमद के तौर पर खरी खरी सुना दी। कह दिया कि दिन को जानवर मीर जाफर और मीर सादिक कहते हो तो रातों को छुप छुप कर मिलते क्यों हो। जनरल साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि आशिक और माशूक के माबैन दिल के मामलात कुछ ऐसे ही होते हैं। मुस्तफा खान शेफ्ता ने कहा था, तुम लोग भी गजब हो कि दिल पर ये इख्तियार शबे मौम कर लिया, सहर आहन बना लिया। जनरल इफ्तिखार बाबर तो अब फने अबलागियात पर उस्तादाना दस्तरस हासिल कर चुके हैं, लेकिन जनरल नदीम अंजुम की उर्दू की तहसीन भी लाजिम ठहरती है। क्या कमाल का जुमला है। जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी